بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ اس سے پہلی جو آیات گزری تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی مرد یا عورت سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے اور سزا ملنے کے بعد وہ توبہ بھی کر لے تو اب چونکہ اس کو سزا مل چکی ہے، اس لیے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو ان سے پھر کسی قسم کا کوئی تعارض نہ کرو، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو اب بندوں کو بھی چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، ان کو وہ پچھلے گناہ یاد نہ کروائیں۔ اور ہم لوگوں میں سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف آتا ہے تو ہم یہی بات سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں، یہ تو یہ گناہ کرتا رہا اور آج دین کی طرف آ گیا۔ یا کوئی دین کی طرف آتا ہے تو ایک مشہور جملہ بولا جاتا ہے کہ بلی 99 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ تو یہ انتہائی گناہ کی بات ہے۔ بھئی جب بھی اس نے توبہ کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے، اس لیے کسی بھی بندے کو شرم وغیرہ نہیں دلائی جائے۔ پہلی آیات میں تو یہ بیان تھا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول توبہ کی شرائط اور کن لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور کن لوگوں کی قبول نہیں فرماتے، اس کا بیان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے۔ للذین، ان لوگوں کی توبہ، یعملون السوء، جو کوئی برا عمل کر لیتے ہیں، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر متوجہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا کہ جن کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس آیت میں تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات انما التوبۃ علی اللہ، کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے، یہ جو معنی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو کوئی چیز لازم نہیں۔ اور دوسری بات کہ یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو برائی کا کام کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، تو آیا کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ اور تیسری بات ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی ہی۔ اگر یہ جلدی کا زمانہ کب تک ہے، کب تک ان کی توبہ قبول کی جائے گی؟ تو یہ تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات انما التوبۃ علی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو نہ کوئی چیز لازم ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی فرض ہے، وہ تو خود مختار ذات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو کوئی بھی دابہ، جو کوئی بھی چیز زمین پر زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر لازم ہے کہ اس کا رزق اس تک پہنچائے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر لازم تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ رزق دینے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ دوسری بات یعملون السوء بجہالۃ، کہ جہالت کی وجہ سے برائی کر لیں۔ تو اب اس سے بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کرے یا گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے قصداً وہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ تو اس بارے میں تمام مفسرین اور تمام حضرات صحابہ اکرام نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے وہ یہ کہ بجہالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو گناہ کا علم نہیں تھا، کہ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر جہالت سے یہ ہے کہ گناہ کا علم ہوتے ہوئے اس گناہ کا آخرت میں کیا عذاب ہے اور اس کا کیا انجام بد ہے، اس سے غفلت تھی، اس کی پتہ تو اس کا بھی تھا لیکن غفلت تھی، تو اس غفلت کی بنا پہ اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ اور تمام مفسرین نے یہی معنی اس کا کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دوسری صورت میں
سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ ما علمتم یوسف واخیہ انتم جاہلون، کہ کیا تمہیں علم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ اب وہاں پر بھی وہ جاہل تو نہیں تھے، مطلب ناواقف تھے، اور اس کام کے انجام بد سے ناواقف تھے، پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مقام دے کر رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا بھی تھا۔ تو اس لیے یہاں پر جہالت کا مطلب کہ غفلت ہو جائے۔ اور ابو العالیہ اور قتادہ رحمہ اللہ دونوں حضرات فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام اس بات پر متفق تھے کہ کل ذنب اصابہ عبد فہو جہالۃ عمدا کان او غیرہ، کہ ہر گناہ جو بندے سے سرزد ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو جائے، تو وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دوسری روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا جبکہ وہ مومن ہو، مطلب یہ کہ ایمان کی حالت میں کوئی بھی زنا نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ زنا کرنے والا مومن ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس چیز سے دور رہے، جب اس چیز میں مبتلا ہو گیا تو ایمان کے تقاضے سے دور ہو گیا، تو ایمان تو ہے لیکن ایمان کے جو مقتضیات ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو دیکھ کر فرمایا کہ کل امور الدنیا جہالت، کہ دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو رہا ہے وہ سب کے سب جہالت ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ دنیا کی معمولی سی لذت کے لیے اور وقتی لذت کے لیے انسان اپنی آخرت کی ہمیشہ کی لذتوں کو گنوا دیتا ہے اور ہمیشہ کے عذاب کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ تو اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا، سب اس کو جاہل ہی کہیں گے کہ ہمیشہ کی نعمتیں اور ان کو ضائع کر رہا ہے اور ہمیشہ کا عذاب اپنے سر لے رہا ہے صرف وقتی لذت کے لیے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی بندے سے جان بوجھ کر بھی گناہ ہو جاتا ہے تو تب بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب ہی، جلدی ہی۔ تو یہ جلدی کا زمانہ کتنا ہے؟ تو اس حوالے سے اس کی تفسیر خود حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمائی ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ حالت نزع اس پر طاری نہ ہو۔ تو حالت نزع سے پہلے کا جتنا بھی زمانہ ہے وہ قریب کا زمانہ ہے۔ اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لیتا ہے یا 1 دن پہلے کر لیتا ہے یا 1 لمحہ پہلے کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قبول فرماتے ہیں۔ اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ موت سے پہلے انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے جب وہ ہر قسم کی دوا و تدبیر سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کوئی تدبیر اور کوئی دوا کام آنے والی، کوئی ڈاکٹر کام آنے والا نہیں ہے، اب موت آنے والی ہے۔ ایک یہ حالت ہوتی ہے، اس کو یأس کہتے ہیں، نا امیدی کی حالت۔ اور دوسری حالت حالت نزع کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو آتی ہے وہ حالت نزع، اس کو حالت بأس کہتے ہیں، تنگی کی حالت۔ تو حالت یأس جو ہوتی ہے، نا امیدی کی حالت، یہ قریب کے زمانے میں ہے۔ اگر اس وقت بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر حالت بأس آ جائے یعنی کہ حالت نزع طاری ہو جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ اس وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور آخرت کے احوال اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اگر اس وقت توبہ کرتا ہے تو تب اس کی توبہ قبول نہیں۔ اب ان آیات سے جو واضح بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ انسان کی زندگی انتہائی قلیل ہے، انسان اپنی زندگی کو لمبا سمجھ رہا ہے اور کئی منصوبے بنا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من قریب، کہ اسے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، موت بالکل قریب ہے۔ تو جب موت قریب ہے تو ہر وقت انسان اس کی فکر میں رہے اور ہر وقت توبہ
انسان کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توابین میں سے شمار فرمائے۔